إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بندوں کے آپسی حقوق کو واضح کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کے آپسی حقوق کو واضح کیا. امن و امان کی زندگی بسر کرنے کے لیے رحمتوں، محبتوں اور برکتوں والی زندگی پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کا خیال کرنے والا، اس کے جذبات کو سمجھنے والا، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے.
اور اسلام کی وہ نمایاں خوبی ہے کہ جس پہ عمل پیرا ہو کر ایک مسلم قوم دیگر تمام اقوام اور مذاہب کے لیے ایک رول ماڈل قوم ثابت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے جس جمعہ میں ہماری حاضری ہوئی آپ کے مابین، تو اس موقع پہ ہم نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ آپسی حقوق کی ادائیگی پر ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے بندے تو ہیں، نماز کی پابندی کر لیتے، روزوں کا اہتمام کر لیتے، ذکر و اذکار کی پابندی نظر آتی، کبھی قرآن مجید کی تلاوت بھی مسلمانوں میں نظر آتی، لیکن حقوق اللہ سے کہیں زیادہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اگر لاپرواہ نظر آتی ہے، مغفل نظر آتی ہے، کوتاہ نظر آتی ہے، سست نظر آتی ہے، تو وہ حقوق العباد کا پہلو ہے۔ آپسی جو حقوق اللہ نے متعین کیے اور اللہ کے نبی نے بتائے کہ ہمارے آپسی معاملات کیسے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے تعلقات کیسے ہوں، اور ہم ان کے حقوق کو ادا کیسے کریں، اس سلسلے میں شریعت نے پوری وضاحت کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی۔ اور اس سے پہلے ہم نے واضح کیا سب سے زیادہ جس پہلو میں ہماری زندگی میں جو غفلت دیکھی جاتی ہے وہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ آج بچوں نے اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانا نہیں، اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانا نہیں، جس کے نتیجے میں جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد بہت سارے بچے اپنے ماں باپ پہ بوجھ نظر آتے، اپنے ماں باپ کے لیے درد سر نظر آتے، اور اپنے ماں باپ کے حق میں بہت زیادہ نافرمان نظر آتے۔ تو اس سلسلے میں بچوں کو کیا تعلیم ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کے خطبے میں ہم نے اس کی وضاحت کی۔ آئیے معلوم کرتے ہیں بندوں کے آپسی حقوق میں دوسرا وہ حق جس میں ہم بہت لاپرواہ نظر آتے، اور یہ ایسا حق ہے سبحان اللہ، اس حق کی ادائیگی سے گھر کا نظام سنورتا ہے، اس حق پر توجہ دینے سے گھر میں ایک سکون کا ماحول بپا ہوتا ہے، اور اس حق پر اگر لوگ توجہ دینا شروع کر دیں گھر کے تقریباً مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ حق کیا ہے جس کے سلسلے میں ہم بڑے لاپرواہ نظر آتے ہیں؟ وہ شوہر اور بیوی کا آپسی حق، شوہر اور بیوی کے آپسی حقوق۔ ماں باپ کے بعد اگر آج کے اس دور میں، آج کی اس ترقی یافتہ گھڑیوں میں اگر کسی حق کو لے کر بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے وہ شوہر اور بیوی کے آپسی حقوق کو لے کر، اور شریعت نے یہ تعلیم دی سب سے پہلے کہ نکاح کے بندھن میں جب ایک لڑکا اور لڑکی آتے ہیں وہاں سے ایک مقدس رشتے کی شروعات ہوتی ہے، بالفاظ دیگر ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ نئی زندگی کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے عقد نکاح اور رشتہ زوجیت کے ذریعے اس رشتے کی، اس سفر کی اللہ نے شروعات کی۔ اور یہ رشتہ طے کرنے والا، ان رشتوں کو بنانے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اللہ کے یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی جو نکاح کے بندھن میں آتے ہیں، یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے مقرر رشتے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے اس رشتے کے ذریعے تمہارے درمیان الفت و محبت،
اور رحمت اللہ نے قائم کیا اور اللہ نے پیدا کیا، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ رشتہ زوجیت اللہ کی ایک نشانی ہے۔ شوہر اور بیوی جو آپس میں ملتے ہیں، نکاح کے ذریعے جو ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں دوستو۔ تو لہٰذا ہر مرد کو چاہیے اور ہر عورت کو چاہیے اس رشتے کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جائیں، اس رشتے کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس رشتے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم بیوی کی بات کریں، اگر عورت کی بات کریں، تو شریعت نے اسے تعلیم دی کہ شوہر کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ شوہر کی عزت کرنا یہ بیوی پر لازم ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کرنے پر ایک بیوی پہل کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے کتنی پیاری تعلیم دی کہ نیک عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ اس دنیا کو اللہ کے نبی نے ایک ساز و سامان سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ پوری دنیا ساز و سامان ہے، اور اس ساز و سامان میں سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کی پہچان اللہ کے نبی نے یہ بتائی، اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر بیوی کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے تو بیوی اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے، بیوی کی کچھ ایسی ادا ہو کہ وہ شوہر کو خوش کر دے، یہ نیک بیوی کی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان اللہ کے نبی نے بتائی، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب نیکی، بھلائی اور دنیاوی معاملات میں اپنی بیوی کو شوہر کچھ حکم دے، نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے اس کہا کو مانتی ہے اور اس حکم کو بجا لاتی ہے اور شوہر کی اس بات پہ عمل کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں، اگر شوہر نے بیوی کو برائی کی طرف دعوت دی، بدعات کی طرف دعوت دی، شرک کی طرف اگر اس نے دعوت دی، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ اللہ کو ناراض کرنے میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہاں بیوی پہ لازم ہے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ جس کی جانب تم مجھے دعوت دے رہے ہو یا جس کا تم مجھے حکم دے رہے ہو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ شرک و بدعات کی بات ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ اچھے انداز سے سمجھانا یہ بیوی پہ لازم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نیک بیوی کی پہچان کیا ہے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب شوہر گھر سے باہر چلا جائے اپنے کام کاج کو لے کر، یہ نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو گھر بار کی حفاظت کرتی ہے، گھر میں موجود بچوں کی حفاظت کرتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنی سوچ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے دماغ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے۔ کتنی پیاری تعلیم دی دیکھی اللہ کے نبی نے۔ نیک عورت کون ہے؟ جو اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے، اور شوہر کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے، اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو گھر کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، گھر والوں کی حفاظت کرے، یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ تو بہرحال ہر عورت کو ایک مثالی کردار ادا کرنا چاہیے، ہر عورت کو چاہیے سب سے پہلے اپنا ایک بہترین کردار پیش کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے معزز خواتین، اللہ کی بندیوں، کبھی شکایت ہوتی ہے عورتوں کو کہ شوہر ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، اور ان کے جذبات کو سمجھتے نہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے نہیں، گھر کا ماحول ہمیشہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔
کیا کبھی آپ نے سوچا یہاں پر اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ بھی اس میں سے ایک سبب بن جائیں، آپ بھی اس میں سے ایک ریزن بن جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کی طرف سے جو لاپرواہی ہوتی ہے اس کا نقصان خود بیوی کو بھگتنا پڑتا ہے کہ بیوی نے کبھی اپنے شوہر کو خوش کرنے اور دل کو جیتنے کی کوشش نہ کی، اور نتیجے میں اگر عورت یہ خیال رکھے ہر معاملے میں اس کی جو ہے خاطرداری ہونی چاہیے، اس کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان، کما تدین تدان، جیسے آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ گھر کا اہتمام کرنے والی، گھر کا خیال رکھنے والی، بچوں کی تربیت کرنے والی، شوہر کا لحاظ رکھنے والی بن جائیں، شوہر کے رشتہ داروں کا جو ہے لحاظ رکھنے والی، ان کا احترام کرنے والی بن جائیں، تو اللہ کی قسم آپ نے شوہر کے دل کو جیت لیا، اس کے نتیجے میں گھر کے بہت سارے پرابلمز سالو ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پہلو میں بعض خواتین سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ مثلا اگر شوہر صبح سویرے فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں خواتین آرام کر رہی ہوتی ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے جب شوہر گھر سے باہر نکلنا چاہیں تو ہر شوہر کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کا خیال کرنے والی بن جائے۔ اگر آپ جو ہے اپنے شوہر کا خیال نہ کریں اور ناشتے کے سلسلے میں یا ان کے اپنے جو دیگر حقوق ہیں اگر آپ نے ان پر توجہ نہ دی تو بتائیے گا معزز خواتین کہ دلوں کو موہ لینے والی آپ کیسے بن سکتی ہیں، دلوں کو جیتنے والی آپ کیسے بن سکتی ہیں؟ تو لہٰذا یہ ہر عورت پہ لازم ہے کہ گھر کا خیال کرنا، شوہر کا خیال کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا یہ ہر عورت پہ لازم ہے۔ اگر اس پر آپ نے توجہ دی واللہ گھر کے بہت سارے پرابلم سال ہوں گے۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ پہلی بار غار حرا میں سبحان اللہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے محمد پڑھیے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے دبوچا اور کہا کہ پڑھیے، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عجیب و غریب واقعہ، غار حرا میں پہلی بار اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے، فوری گھر آتے ہیں، گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں گھر آتے ہیں، اور ماں خدیجہ جو آپ کی پہلی اور چہیتی بیوی تھی، ماں خدیجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا زمیلونی زمیلونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دو۔ وہاں پر دیکھیے نیک بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ماں خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے نبی پہلے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ نیک عورت شوہر کے سچویشن کو سمجھتی ہے، پریشانی کے موقع پر آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا صحیح جواب نہ دیں، ذہن اس وقت ساتھ نہ دے، تو آپ سچویشن کو سمجھیے، حالت کو سمجھیے، جیسے کہ ماں خدیجہ نے سمجھا۔ اللہ کے نبی نے کہا چادر اڑا دو، آپ نے چادر اڑا دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کو عجیب و غریب پریشانی میں دیکھا۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کب پوچھا مسئلہ؟ جب تھوڑی دیر اللہ کے نبی آرام کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ماں خدیجہ سے کہا اے خدیجہ ایسا لگتا ہے میری جان چلی جائے گی۔ عجیب و غریب گھبراہٹ ہے۔ اس موقع پر بھی دیکھیے سبحان اللہ، ماں خدیجہ نے پرابلم کیا ہے وہ نہیں پوچھا، اپنے شوہر کو آپ نے تسلی دی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ گھبراتے کیوں ہیں، آپ پریشان ہوتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ جیسے مثالی انسان، آپ جیسے نیک انسان جو اپنے اندر اتنی اچھائیاں رکھتے ہیں، اللہ کیسے ضائع کرے گا آپ کو؟ آپ تو دوسروں کی مدد کرتے نا، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں، جن کو کمانا نہیں آتا ان کو کما کر دیتے ہیں آپ، تو آپ جیسے نیک انسان کو اللہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں، اللہ کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ تسلی کے الفاظ کہے، یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی گھر شوہر آئیں پریشان ہیں، آپ اور زیادہ پریشان مت کیجیے، گھر کے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں،
کبھی ساس کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی شوہر کی بہنوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا آپ نے مسائل کا انبار لا کے کھڑا کر دیا. ہر مسئلہ آپ بیان کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے شوہر کی حالت کو سمجھا نہیں. شاید وہ کسی کاروبار میں پریشان ہو, شاید وہ تجارت میں کچھ پریشان ہو, باہر کی زندگی کی پریشانی لے کر آپ کی خدمت میں آئے تاکہ اس پریشانی کی دوا بنے آپ, تاکہ اس پریشانی کا سلوشن پیش کریں آپ. بعد میں مسائل ذکر کیجئے گا. بعد میں جب آپ کے شوہر ٹھنڈے ہو جائیں, پریشانی سے آپ نے دیکھا الحمدللہ ٹھیک ہے, تب آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے, وہاں مسئلہ حل ہوگا. جیسے ہی داخل ہو وہاں پر آپ نے مسائل کا انبار لا کے کھڑا کر دیا تو ایسی صورت میں معزز خواتین, اللہ کی بندیوں, عموماً مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل اور بگڑتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال نیک عورت کو چاہیے کہ وہ ایک مثالی خاتون ہونے کا کردار گھر میں پیش کرے. اللہ کی قسم گھر کے بہت سارے پرابلمز ہمارے سوال ہو جائیں گے, اور خصوصاً آج کے اس دور میں خواتین کے نام جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ, سوشل میڈیا نے آج ہماری خواتین کو بہت سارے حقوق سے محروم کر رکھا ہے. دوستو, کتنی اللہ کی بندیاں ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, غلط دوستی ہے آپ کے بچوں کی, سب پر آپ کی نظر نہیں, صرف آپ کو فکر ہے واٹس ایپ کی, فیس بک کی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی. بس آپ کے بچے گھر میں کراہ رہے ہیں, آپ کے گھر کے مرد حضرات ان کے بہت سارے مطالبات ہیں, آپ نے نظر انداز کر دیا اور ایک زمانہ گزر گیا اور آپ نے وہاں واویلا مچایا کہ گھر کا نظام درہم برہم ہے مولانا, گھر کا نظام اور گھر کا سکون چلا گیا. کہیں ایسا تو نہیں گھر کا سکون جو برباد ہوا اس میں کہیں آپ کا بھی رول نہیں, کہیں اس میں آپ کا بھی کردار نہیں؟ یہ ہر عورت کو جو ہے سوچنا چاہیے. یاد رکھیے گا معزز خواتین, اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے, اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے. آپ گھر کا چراغ ہیں, آپ گھر کی شمع خانہ جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کے ذریعے سے گھر گھر منور ہوتا ہے, آپ کے گھر سے, آپ کے ذریعے سے گھر کا ہر پرابلم سالو ہوتا ہے. آپ وہ ہیں جو اپنے اندر ایسا ہنر رکھتی ہیں اور ایسی صلاحیت رکھتی ہیں, پہاڑ جیسی مصیبت کو بھی آپ ٹالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے اپنے مقام کو پہچانے. مثالی خاتون اور دیندار خاتون ہی یہ کردار ادا کر سکتی ہے. مثالی خاتون اور دیندار خاتون ہی یہ کردار ادا کر سکتی ہے. تو لہٰذا ہم خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو بنانے میں آپ تعاون کیجئے گا, آپ جو ہے آگے بڑھ کر سپورٹ کیجئے گا. اگر آپ میں دینداری آ جائے, اگر آپ کے دن کی شروعات اگر نماز فجر سے ہو جائے, اللہ کی قسم گھر برکت کا گہوارہ بن جائے گا. آج ہمارے گھر اگر نحوست کے گہوارے بنے ہوئے ہیں, اس گھر میں برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں جس گھر کی خواتین کی صبح 8-9 بجے ہوتی ہو, جنہوں نے کبھی نماز کی پابندی نہ کی ہو. اگر شوہر نماز کے لیے نکل بھی جائیں تو یہاں پر گھر کا ماحول بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. گھر میں چراغ نظر نہیں آتا, گھر میں روشنی نظر نہیں آتی, سورج کی روشنی پڑتی ہے, گھر کے افراد بیدار ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اگر ایسا ماحول ہونا دوستو, کہاں سے مسائل ہمارے حل ہوں گے, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی بتائیے آپ. صرف ہم رونا روتے ہیں, یہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت نازک ہے, آج ہمیں مٹانے کی سازش چل رہی ہے, آج ہمیں یہاں سے بھگانے کی سازش چل رہی ہے. ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں. ہمیں سلوشن تلاش کرنا چاہیے. کہیں ان نحوستوں کے پیچھے ہماری بدعمالیاں تو نہیں, کہیں ان مصائب و آلام کے پیچھے ہماری بے دینی تو نہیں. تو لہٰذا آج اگر کوئی سوسائٹی میں اور گھروں کے ماحول کو بنانے میں اگر کوئی کردار پیش کر سکتے ہیں, اللہ کی قسم وہ عورت کی ذات ہے. عورت وہ ہے سبحان اللہ جو ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو لہٰذا خواتین اپنے اندر بیداری لائیں. اگر آپ میں بیداری آ جائے نا, آپ محبت سے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں. آپ محبت سے بگڑتے ہوئے بچوں کو نیک بنا سکتی ہیں. آپ
آپ اپنی محبت اور ادا سے گھر کے بگڑتے ہوئے نظام کو بنا سکتی ہیں آپ. کیا یہ ہنر آپ کے پاس نہیں ہے؟ بس پہچانا نہیں آپ نے، بس آپ نے پہچانا نہیں. اس موقع پر ہم مرد حضرات سے بھی کہیں گے، اپنی عورتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ پرکھیے، ان کو آپ جاننے کی کوشش کیجیے، اور آپ دینی معاملات میں ان کا سپورٹ کیجیے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، کہ عورت کے اندر ایک دینی جذبہ ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتی ہیں. اللہ معاف کرے، سب سے زیادہ رکاوٹ ان کے شوہر بنتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ اس عورت کے باپ بنتے ہیں. اللہ کی قسم دوستو، دین کے معاملے میں کبھی آڑ مت بنیے. آپ آڑ بننا یہ میرے اور آپ کی پہچان نہیں، سپورٹ بننا میرے اور آپ کی پہچان نہیں. جانتے ہیں آپ، سیرت پڑھ کر دیکھیے، دین کے معاملات میں آڑ بننا، اللہ معاف کرے، یہ مشرکین کی پہچان ہے. صحابہ کچھ کرنا چاہتے تھے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے. کچھ ایسے گھرانے بھی ہمیں ملے، اللہ رحم فرمائے، کچھ ایسی ہماری بچیاں ہیں، کچھ ایسی ہماری بچیاں ہیں سسرال میں بالکل گھٹن محسوس کر رہی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے، ان بچیوں نے کہا کہ ہمارا سسرال ایسا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مولانا ہمارے سسرال میں، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، ہمارا سسرال ایسا ہے، رمضان میں 3 وقت کھانا بننا چاہیے اور میں روزہ رکھنا بھی چاہوں، روزہ رکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے دوستو اللہ کے پاس ہم؟ اگر ہم خود دین کے معاملات میں آڑ بن جائیں، جس کے اندر دین کا جذبہ ہے، ابھاریے آپ بھی وہ دین کا رنگ لینے کی کوشش کیجیے. اللہ کی نعمت ہے وہ آپ کی بہو جو دین لے کر آتی ہے، اللہ کی نعمت ہے آپ کی بہو جو اپنے اندر دینی طرف لے کر آتی ہے. بے نمازی شوہر کو اگر نمازی بنا رہی ہے، میں اللہ کی بندیوں سے ساتھ سے گزارش کروں گا، ایسی بہو کو سلام کرنا چاہیے، ایسی بہو کی عزت کرنی چاہیے جس بہو نے آپ کے بیٹے کو دیندار بنایا، جس بہو نے آپ کے بیٹے کو نمازی بنایا، جس بہو نے آپ کے گھر کے بگڑتے ماحول کو بنایا. ایسے بہو کو سلام کرنا چاہیے. یہاں ہمت افزائی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں. عورت کچھ کرنا بھی چاہے نا، ساس کبھی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بیٹا رکاوٹ، یعنی شوہر رکاوٹ کے طور پر جو ہے سامنے آتے ہیں. نہیں دوستو، گھر کے ماحول میں تعاون کا جو ہے ایک جذبہ لائیے آپ، تبھی واللہ ہمارے گھر کے مسائل جو حل ہوں گے. ورنہ اگر ہم نے لاپرواہی برتی نا تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے ہی ذریعے سے ہمیں جو ہے اس دنیا میں ختم کر دیں گے دوستو. اور حالات بہت نازک ہیں، فیوچر ہمارا کوسچن مارک ہے. 2024 میں ہم داخل ہو گئے، اب یہ الیکشن کا معاملہ ہے، بہت سارے مسائل 2024 میں ہیں. بس دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. ایسا ماحول اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے مساجد کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اپنے مدارس کی قدر کرنے والے بن جائیں، دینداروں کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور دینداروں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل کر دے. بس یہی جو ہے سب سے بڑا جو چیلنج ہے آج. چیلنج دوسرا کچھ نہیں ہے، مال کمانا کوئی چیلنج نہیں ہے، دوسرا کوئی معاملہ نہیں ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین پہ باقی رہیں اور دین پر جو آگے بڑھیں. دین پر نہ باقی رہنا ہمارے بس کی بات ہے اور نہ آگے بڑھنا حالات اس کا جو ہے ساتھ دے رہے ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت وہ کردار ادا کر سکتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جب ہماری حاضری ہوگی جمعہ میں تو اس وقت مرد حضرات کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو دیندار اور مثالی بنائے. گھر کا جو بگڑتا ہوا نظام ہے اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح جو ہے لے آئے. اللہ تعالیٰ گھر کے بگڑتے ہوئے نظام کو بنانے کا ہنر اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. اللہ کے وہ بندے جو دین کے معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں توفیق دے، دین کو سمجھنے، دینداروں کی قدر کرنے کی
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھریلو پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہم سب کو پرسکون زندگی میسر فرمائے، گھر میں اللہ برکتیں نازل فرمائے، گھر میں آج جو نحوست بے برکتی نظر آ رہی ہے اللہ ان سب کا خاتمہ فرمائے، امن و شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں کاروبار کو لے کر، تجارت کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر اور دیگر مسائل کو لے کر، اللہ ہر مسئلے کا خاتمہ فرمائے، ظالم حکمران کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے، اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا فیوچر روشن رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے اور اسی کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في اموالنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔